یہ پاس فورم ہے کیا، یہ کب بنا، کنہوں نے بنایا، کچھ اس کے ایمز مشنز کیا تھے، اغراض و مقاصد کیا تھے؟ جی بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے موقع فراہم کیا ہے کہ آج آپ کے ساتھ پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم کے حوالے سے اور پاکستان کی زراعت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو سکے۔ پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم جو ہے یہ مڈ 70s میں تقریباً آپ ایگزیکٹ ڈیٹ تو ہمیں اس کا ہم نہیں بتا سکتے، لیکن 74 میں غالباً اس وقت ہمارے بہت ہی محترم اساتذہ کرام تھے یونیورسٹی میں، ڈاکٹر زاہد عطا چیمہ، بے ڈاکٹر شک. ابرار گیلانی، ڈاکٹر آفتاب خان ہاں صاحب، سر. ڈاکٹر سعید وڑائد صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ایک خاص نظریاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک آپ ہے، نے ذکر بھی کیا ایسے ہی. کہ اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں میں ایک جانا پہچانا نام تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ ایک نظریاتی تشخص رکھتا ہے، بے شک. اسلامی جمعیت طلبہ کی پوری پہچان ہے، ایک مشن ہے، اور طلبہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اس کا اہم کردار ہے، اس کو مزین کرنے میں، اس کو نکھارنے میں۔ تو ان سب لوگوں نے یہ سوچا کہ جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں اور ہم جو جمعیت کے حوالے سے یونیورسٹیز میں کام کر رہے تھے، تو ہمیں یہ کام ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہم نے ختم کر دینا ہے، تو ہم نے تو اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے جب تک کہ یہ مقاصد پورے نہیں ہو جاتے۔ بے شک. تو انہوں نے اسی سوچ کے تحت کہا کہ جو کام ہم جمعیت کے تحت کرتے رہتے تھے، اسی لیے ہم نے جو تعلیم سے فراغت کے بعد جو لوگ بھی ایگریکلچر کمیونٹی سے وابستہ ہیں، جو بھی سائنس کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم ان سب کو وہی دعوت اسی مشن کے تحت دوبارہ منظم رکھیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، تاکہ ہمارا جو مشن اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ. تو اسی وقت یہ اس پاس فورم کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا کہ تعلیم سے فراغت کے بعد یہ نہ ہو کہ لوگ سارے گم ہو جائیں، اور گم ہو کر معاشرے میں ہمیں پتہ نہ چلے کہ جو تربیت یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ پتہ چلے کہ یہ بھی معاشرے میں اسی طرح جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں اور اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں، جس سے بچانے کے لیے وہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنی تربیتی پروگرامات کا اہتمام کرتی تھی۔ تو اسی ویژن کے تحت اور اسی مقصد کے تحت پیش نظر رکھتے ہوئے تو یہ پاس فورم کا قیام عمل میں لایا گیا کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں سے فارغ ہوں، جمعیت کے ہوں، اس کے بعد ہم اپنی دعوت کو اور اپنے یہ جو مقاصد ہیں ان کو ہم ایگریکلچر کمیونٹی کے اندر اسی طرح زندہ اور اجاگر رکھیں گے۔ تو یہ 70s مڈ 70s میں آپ ہمارے نے یہ جتنے سارے نام لیے ظاہر ہے سب سے یہ سب ملاقات لوگ بھی ہوتی ماشاءاللہ ہے وہاں پہ الحمدللہ. موجود تھے۔ اور اس میں حافظ وسیع محمد خان حافظ صاحب، جی حافظ وہ وسیع بہت صاحب، بڑا جی پیارا بالکل، نام. میں جی سمجھتا ہوں کہ ہماری ہاں جی، ایگریکلچر یونیورسٹی کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے، بات کی ہاں جاتی ہے، تو جنگ سے حافظ وسیع محمد خان صاحب، بالکل ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن اور بڑی نیک نامی. جی اسی بالکل طرح وہ اپنے زمانے کے پریزیڈنٹ بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ لانگ یونین کے. سٹینڈنگ پاس فورم کے صدر بھی ہیں، رہے اچھا ہیں سب ماشاءاللہ. سے، میرے خیال سب سے زیادہ عرصہ شاید ان کے اچھا پاس ہی پاس انہی کا ہی انہی کا ہی ہے بے شک. مطلب دوسری بات مجھے یاد ہے کہ پاس فورم نے ایک دفعہ بیک ان 2009 میں یہ کلائمیٹ چینج کی جو اب باتیں کی جا جی رہی بالکل ہیں، بالکل یہ خانسپور میں میں خانس بھی گیا تھا، جی جی مجھے یاد ہے بڑی جی اچھی بالکل طرح. ایسے تو پاس فورم نے جی زراعت میں کلائمیٹ چینج کی تب باتیں کرنا شروع کی تھی. بالکل اب یہ اتنا بڑا ایشو بحران بن بن کے گیا، سامنے آیا ہے. اب ہمارے ہر جگہ پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر باقاعدہ اب تو ڈگری پروگرام شروع ہو گئے ہیں سر. جی اس بالکل کا ایسے مطلب ہے یہ جو سائنٹسٹ کو اکٹھا کرنے والا، زرعی ماہرین کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے والا جو ادارہ تھا، جی دس از پاس فورم بالکل ایسے ہے سر. ہاں جی اچھا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا اس کی کوئی ممبرشپ جب شروع کی گئی، مطلب پروفیسر صاحبان جن کا آپ نے نام لیا، میرے بھی وہی ظاہر استاد رہے ہیں ہمارے، تو اس کا کیا تھا مطلب کوئی ممبرشپ، کوئی مشاورتی، کوئی جسے کہتے ہیں تحریری طور پہ کوئی میمورینڈم آرٹیکل ایسوسیشن تیار کی گئی، یا کچھ ایسا کام بھی ہوا جی اس میں؟ جی بالکل، پاس فورم کا باقاعدہ ایک دستور شروع میں ہی بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس دستور میں ممبرشپ کا کرائٹیریا بھی طے کر دیا گیا تھا کہ کون لوگ اس کے ممبرز ہوں گے، کون لوگ اس کے ایسوسیٹ ممبرز ہوں گے، اچھا. یہ سارا کچھ طے کر دیا گیا تھا. اور پاس فورم کے جو کوئی بھی ایگری گریجویٹ
جو کہ زر یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہو یا ایگریکلچر زر یونیورسٹی کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی سے اس نے ایگریکلچر میں ڈگری حاصل کی ہو، اوکے، تو وہ پاس فورم کا ممبر بن سکتا ہے، اچھا، بشرطے کہ وہ ان خصوصیات اور ان شرائط کو پورا کرے جو پاس فورم کی تنظیم کے دائرہ کار میں آتی ہیں، تو وہ ممبر اس کا بن سکتا ہے پاس فورم کا۔ تو اس میں کوئی مخصوص پابندی نہیں تھی کہ وہ بالکل ہی خاص اس جمعیت کا سابق ہی ہوگا یا ہوگا، لیکن اگر وہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت ہاں بات جی کی ہے، اس میں دیکھیں، سب لوگ آ سکتے ہیں، لیکن وہ اس جو خصوصیات ہیں ان کے اوپر پورا اترتے ہوں ہاں ہاں، کہ جو پاس فورم کے ممبر کے حوالے سے جو چیز طے ہوئی ہے کہ اس کا کردار اور عمل اس طرح سے ہونا چاہیے وہ اس کو پورا کرتا ہو تو وہ